الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، آج کے درس قرآن کا جو موضوع بنتا ہے فکر غازی ملت ملک ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ از قرآن، کہ جو فکر ہمیں ملک ممتاز قادری نے دی ہے یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ یہ ان کی کوئی ذاتی اختراع نہیں ہے، یہ کوئی ایسی فکر نہیں ہے کہ جو صرف ممتاز قادری سے ابھری ہو۔ اصل میں ہمارا موضوع ذات ممتاز قادری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ تشویش ہے کہ یہ اس بندے کوئی جناب اس بندے کی ذات کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ بئی معنی جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اصل ہے کہ اس بندے نے نظریہ کیا رکھا ہے، فکر کیا رکھی ہے، اس بندے کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص غازی ملت ملک ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس فکر سے اتفاق نہیں کرتا تو میں اس شخص کو دعوت پیش کرتا ہوں، پھر آپ ایسے سمجھیں کہ وہ شخص قرآن کی فکر سے بھی اتفاق نہیں رکھتا۔ یہ کوئی ایک آیت نہیں، اگرچہ آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، کثیر آیات بینات قرآن میں اسی فکر پر موجود ہیں جو مسلمانوں کو اس طرف دعوت دے رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے فقط ایک آیت مبارکہ سورہ نساء آیت نمبر 60 آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ انشاءاللہ اس آیت کا شان نزول سنیں گے، اس آیت کا مفہوم یہ آئی کیوں تھی، اس وقت حالات کیا تھے مدینہ منورہ میں، تو سمجھ آئے گی کہ یہ غازی ملت نے کوئی تنہا یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ تو رب کی طرف سے حکم بھی یہی ہے۔ جب ایسے حالات ہوں تو پھر یہی کچھ کیا جاتا ہے، جب ایسے حالات ہوں تو پھر یہی کچھ کیا جاتا ہے۔ ذات ملک ممتاز قادری کو من حیث ذات آپ سائیڈ پہ رہنے دیں، دیکھنا یہ ہے اس نے جو کام کیا ہے قرآن اس کے بارے میں کیا نظریہ دے رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا نظریہ دے رہا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ محبوب آپ نے ان کو بھی دیکھا ہے، آپ نے ان کو بھی دیکھا ہے جن کا یہ گمان ہے، جن کا یہ گمان ہے، إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، ان لوگوں کو آپ نے دیکھا أَلَمْ تَرَ جن کا یہ گمان ہے انہم آمنو کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ فرما رہے ان کا اپنا گمان یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں بما انزل الیک،
جو آپ پہ اترا ہے ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں ہم ان پہ بھی کیا رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کا اپنا گمان ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ اور بات کیا فرمائی آگے؟ فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور جب فیصلہ کرانے کی باری آئے، جب فیصلہ کرانے کی کسی مقدمہ میں جب فیصلہ کرانے کی باری ہے، حاکم کی ضرورت ہو، قاضی کی ضرورت ہو، جج کی ضرورت ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون، ان کا تو ارادہ ہی یہی ہوتا ہے، ان کا تو ارادہ یہی ہوتا ہے ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ شیطان کو اپنا حاکم بنا لیں۔ شیطان سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ ہے، جو قرآن و حدیث کے، جیسا کہ ابھی شان نزول سے آپ کو سمجھ آئے گی، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان، اور ان کے دعوے ہیں ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم ساری آسمانی کتابوں پہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اور طریقہ ان کا کیا ہے؟ جب کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے، جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو فیصلہ کرانے کی جب بات آتی ہے وہ قرآن اور مصطفیٰ کریم سے دور بھاگتے ہیں، وہ شیطانوں کے احکامات کو لے کے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، شیطانوں کے احکامات کو لے کے یہودیوں سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، الحمدللہ 1400 سال کے عربی مفسرین بول رہے ہیں۔ ابھی میں اس کے شان نزول کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو صرف آیت کا مفہوم پہلے اس لیے عرض کیا ہے تاکہ سمجھ آئے جو میں نے موضوع آپ کو عرض کیا وہ میں نے خام میں نہیں کیا، بلکہ قرآن میں وہ موجود ہے، بلکہ قرآن میں وہ موجود ہے۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو یزعمون، اپنے گمان میں، اللہ نے تو ان کو مسلمان فرمایا ہی نہیں، یزعمون، ان کا اپنا گمان ہے، ان کا انہم آمنوا، کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہم بھی کیا ہو گئے۔ حالانکہ اللہ کریم فرماتا جب جھگڑا ہو جاتا ہے اور فیصلے کی باری آتی ہے، قانون ماننے کی باری آتی ہے، تو اس وقت صاحب قرآن کے قانون کو ماننے سے انکاری ہیں، اس وقت رسول اللہ کی شریعت کے قانون کو ماننے سے، بلکہ کیا کرتے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ کہتے ہیں ہم یہودیوں سے اپنا فیصلہ کروائیں گے، ہم عیسائیوں سے اپنا۔ مفہوم آیت کا سمجھ آ گیا؟ اب سنیں کہ یہ آیت آئی کیوں تھی، یہ آیت آئی آخر اس وقت کیا حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اللہ کریم نے یہ حکم نازل فرمایا، کہ کیوں آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیا حالات تھے، کیا وجہ بنی اس آیت کے آنے کی، پھر سمجھ آئے گی۔ ملک ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے ایک صحابی نے کیا، اور صرف نہیں کیا، اللہ کریم نے ان کی شان بڑھانے کے لیے ان کے کام کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا، تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھ آئے یہ فکر جو اس صحابی نے تمہیں دی ہے، اگر اللہ کے ہاں مسلمان ہونا ہے تو ایسی فکر رکھنی ہوگی۔ اگر اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ اللہ کے ہاں ہمیں مومن سمجھا جائے، اللہ کے ہاں مجھے مومن لکھا جائے، فرمایا پھر فکر اس صحابی جیسی رکھنی ہوگی جس نے یہ کام کیا، ہم نے اس کی شان میں قرآن کو نازل فرما دیا ہے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ بس ہم یہودیوں کو خوش رکھیں، ہم عیسائیوں کو خوش رکھیں، بت پرستوں کو خوش رکھیں، اپنے وہم و گمان میں ہم مسلمان رہیں، بھلے عند اللہ ہم کافر ہی ہوں، تو پھر اس صحابی کے نظریے کے خلاف جس کا نظریہ ہوگا وہ اپنے گمان تک مسلمان ہوگا، اللہ رسول کی بارگاہ میں مسلمان نہیں ہوگا۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں مسلمان ہونا ہے تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو میرے محبوب کے اس صحابی جیسا کام، اس صحابی جیسا عقیدہ، اس صحابی جیسا نظریہ تم رکھو گے، اللہ تمہیں حقیقی مخلص پکا
مومن و عاشق رسول میں کرے گا. مومن اور عاشق. اب سنیں کہ آیت کیوں آئی. قال ابن عباس، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، سیدنا عبداللہ بن عباس کی بات ہو رہی ہے. وہ فرما رہے ہیں آیت کیوں آئی ہے، جو موقع کا گواہ ہے، جو موقع کا گواہ ہے. جب قرآن اتر رہا ہے عبداللہ بن عباس موجود ہیں، اور یہ سرکار دو جہاں کے صحابی بھی ہیں. کون؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور سرکار کے حقیقی چچے کے بیٹے بھی ہیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے در سے جن کو بھیک ملی ہے قرآن کے علم کی. سرکار نے ہی ان کے لیے قرآن کے علم کے لیے دعا کی تھی نا. سرکار جو تشریف لائے تو وضو مبارک کے لیے پانی لوٹے میں پہلے ہی موجود ہے. سرکار بڑے خوش ہو گئے. سرکار نے فرمایا یہ ہمارے وضو کے لیے کون پانی لایا ہے؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ میں لے کے آیا ہوں. میں نے کہا چلو سرکار نے وضو کرنا ہوگا تو یہ برکت میں حاصل کر لوں. بس سرکار خوش ہو گئے. سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں اللہم علمہ الکتاب. اندازہ لگانا جو میں جملہ بولنے چلا ہوں، اللہم علمہ الکتاب. یا اللہ یہ تیرے محبوب کا خادم، یہ تیرا بندہ تیرے محبوب کے وضو کے لیے پانی لایا ہے، بس تیرا محبوب خوش ہو گیا ہے. اللہم علمہ الکتاب. اس کو اپنے قرآن، اپنی کتاب کا علم عطا فرما دے. اپنی کتاب کا کیا عطا فرما دے؟ سننا. رسول اللہ کے وضو کے پانی کے برتن کو اٹھانے والوں کا علم سننا، جو محبوب علیہ السلام کے وضو کے لیے پانی اٹھاتے پھرے، ان کے علم کا عالم کیا ہے. پھر محبوب دو عالم کے علم کی سوچ خود سوچ لینا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگوں، سرکار نے جو مجھے دعا دی ہے کہ یا اللہ اس کو قرآن کا، فرمایا اب حالت یہ ہے، اب حالت اگر میرا اونٹ گم ہو جائے جنگل میں، اونٹ گم ہو جائے، فرمایا بس مجھے قرآن دے دو. اللہ نے اتنا علم دے دیا، میں قرآن کی روشنی میں جو میرا اونٹ جنگل میں گم ہو گیا میں اس کو بھی تلاش کر سکتا ہوں. سوچ و سمجھ سے باہر ہے یہ بات. اونٹ گم ہو گیا ہے، یہاں سے 20 کلومیٹر دور کسی جنگل میں، وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں. فرماتے قرآن دے دو، بس مجھے اللہ نے اتنا علم قرآن کی روشنی میں دے دیا ہے، قرآن تم مجھے دے دو، اونٹ کا پتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. کوئی سمجھ آئی؟ یہ ان کے علم کی بات ہے جو سرکار کی طہارت مبارک کے لیے لوٹے اٹھائے پھرتے ہیں. اللہ جانے کے محبوب دو عالم کے علم کی کیا شان ہے. صرف ایک دفعہ فرمایا اللہم علمہ الکتاب. یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے. یا اللہ اس کو قرآن کا علم کی دعا کی ہے. اللہ ہی جانے کہ پھر اس محبوب کے علم کا کیا عالم ہے جن کے سینہ مقدس میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، جن کے سینہ مقدس میں پورا قرآن نازل ہوا ہے. وہی عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ یہ آیت کیوں آئی تھی، اس وقت کیا معاملہ ہو رہا تھا. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما نازلت فی رجل من المنافقین. فرمایا کہ ایک شخص تھا منافقوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. جیسا کہ آپ نے آیت میں کہ ان کا گمان یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کا گمان یہی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں بڑا مسلمان ہوں. سرکار کی بارگاہ میں جب آنا جی ہم آپ کی عزت پہ مرتے ہیں، آپ کی ناموس پہ سب کچھ قربان ہے، آپ ہی اللہ کے رسول ہے، سب کچھ جملے بولتا. لیکن نظریہ کیا تھا؟ اب اس کا کان بینہ و بین یہودی خصومت، ایک یہودی شخص ہے اور ایک یہ ہے جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں، بولو نا یار، میں مسلمان ہوں. میں، یہ صرف سلمان تصویر کی طرف نہیں جانا جملہ، یہ پوری حکومت کی طرف جائے گا. قرآن کا اصول جو بھی فرعونیت کے ساتھ نظام کو چلا رہا ہے، آپ قرآن کو سمجھتے جائیں، انشاءاللہ عقل کھولے گا قرآن کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے.
اور اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت کا نظام کیا ہے، قرآن ہی بتائے گا کہ یہ سب فرعونیت اور یزیدیت ہے. یہ سب فرعونیت اور کیا ہے، یزیدیت ہے. اندازہ لگائیں وہ اور ایک یہودی جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، قرآن نے بھی وہ سلوک رکھا ہے، یزعمون انہم آمنوا، ان کا اپنا خیال ہے کہ ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں. جس طرح ان کا خیال ہے کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں. قرآن سے تو پوچھ بے ایمان تو مسلمان کب ہے، قرآن سے تو پوچھ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا جب وہ حاکم وقت ہو اس کا نظام کیا ہوتا ہے. ارے بے ایمان تیرے کہنے سے تو مسلمان نہیں ہوگا. ایک عاشق رسول کا قاتل بھی کبھی مسلمان ہو سکتا ہے. ناموس رسالت پر مر مٹنے والے کو جو شہید کرانے کا حکم دے وہ ظالم کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ ظالم سلطنت اسلامیہ کا حاکم ہونے کا کس قدر حقدار ہو سکتا ہے؟ قیامت تک اس کتے کو، اس ظالم کو ووٹ دینا حرام ہے. جو مسلمان اس کتے کی تاریخ کو، اس ظالم کی تاریخ کو، اس ظالم کی تاریخ کو ووٹ دے گا، خدا کی قسم ہے اس نے اللہ کے قرآن کے قانون کو توڑنے کی سازش کی ہے. اندازہ لگائیں، آپ قرآن سنیں، خام خام مت کہنا کہ جذباتی ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ مسلمان کی برداشت سے معاملہ باہر ہو جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو. اس عالم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مسلمان پہ حرام ہو چکا ہے قیامت تک، اس کی تحریک کو ووٹ دینا قیامت تک حرام ہو چکا ہے. اب کوئی اپنے وڈیرے بازی کو باقی رکھے یا رسول اللہ کی شریعت کو لے، مرضی ان کی اپنی ہے. ہم تو سیدھی بات ہی کہہ سکتے ہیں، ہم تو سیدھی. اور یار میرے بیٹے کو ایک شخص قتل کرا دے جبکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی جرم، میں اس کو ووٹ دیتا پھروں گا؟ اور میرے بیٹے سے بھی ناموس اور رسالت کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے. اپنی اولاد کے قاتل کو ووٹ کوئی نہیں دے گا. رسول اللہ کی عزت، ناموس، توقیر، تعظیم، آداب کے قاتل انسان کو اس نے صرف ایک قتل نہیں کیا، اس نے ناموس رسالت کے قانون کو توڑنے کی سازش کی ہے. اپنے گندے آخام یہودی عیسائی کو خوش کرنے کی خاطر اس نے عاشق کے رسول کو پھانسی دی ہے. خدا کی قسم ہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ وہ اسلامی سلطنت کا حاکم ہونے کا حقدار ہے. ہاں یزیدیت اور فرعونیت پھیلاتا رہے تو بات الگ ہے. ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، میں کیا ہوں، نماز رسول اللہ کے پیچھے بڑھتا ہے. اب بندے ہمیں آ کے کہیں گے وہ جی اس کے بارے میں بات کی، وہ تو مسجد نبوی میں فلاں دن نمازیں پڑھ رہا تھا، وہ تو کعبے میں فلاں دن. اوے مسجد نبوی کی جتنی بھی شان ہو، کعبے کا جتنا بھی مقام ہو، رسول اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، جو رسول اللہ کو دیکھنے والا ہے ظاہری حیات میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اعمال ہیں قبلہ، اعمال کا نمبر بعد میں ہے، پہلے عقیدہ چلتا ہے. عقیدہ درست ہوگا تو عمل کا فائدہ ہوگا. عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کعبے کے باہر تو دور کی بات ہے، دروازے کھول کے اندر بھی چلے لے تب بھی اللہ کی لعنت ہی ہے، تب بھی اللہ کی کیا ہے. یزید کی کعبے پہ حکومت نہیں تھی، بولو نا. مسجد نبوی میں یزید کی حکومت نہیں تھی، یہ تو صرف گیا تھا، اس کی حکومت تھی. اس کی کیا تھی؟ حکومت. ایسا ظالم حکمران تھا، مسجد نبوی جیسی مقدس مسجد میں رسول اللہ کے سامنے اپنی فوج کو کہا 3 دن 3 رات کے لیے مدینہ منورہ کی پاک دامنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، مسجد نبوی میں زنا کراتا نا. اس کو حاکم نہیں مانیں گے؟ وہ بھی تو حاکم ہی تھا نا، جس کا حکم چلتا تھا پورے عرب میں، جس کا حکم اور جس کی فوج مسجد نبوی اس کے حکم سے شراب پیتی رہی. مسجد نبوی کے مقدس ستونوں سے اپنے گھروں کو باندھ دیا اور انہی مقدس ستونوں کے ساتھ اسی مسجد میں جہاں رسول اللہ نماز پڑھاتے رہے، صحابہ و اہل بیت نماز پڑھاتے رہے، اس لعنتی کتے نے اپنی فوج کو کہا یہیں اب زنا کرو. اگر اتنی بات ہے کسی کے
مسجد نبوی اور کعبے کی طرف نسبت کی تو یزید بھی حاکم رہا ہے، پھر اس ابے کو بھی مسلمان کہیں وہ لوگ؟ بھائی نسبت اس وقت فائدہ دے گی، اعمال اس وقت فائدہ دیں گے جب جن کی وجہ سے مسجد نبوی بنی ہے، جن کی وجہ سے کعبہ بنا ہے، لوگ تو اس کی طرح منہ ہی نہیں کرتے تھے۔ پوچھو قرآن سے، رسول اللہ سے پہلے لوگ نماز میں اس کی طرح منہ نہیں کرتے تھے۔ اگر کعبے کو کوئی شرف ملا ہے، کعبے کی طرف نماز میں رخ کیا ہے مسلمانوں نے، تو کیوں کیا ہے؟ محبوب آپ کو جو پسند ہے، بس فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ نہیں دیکھا مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین کیوں ہے؟ مسجد قبلتین دو قبلوں والی مسجد، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ادھر نماز تھی، ادھر، میں اپنی مسجد میں مثال دوں، بالکل ادھر منہ کرنا ہے۔ جب سرکار کو پسند ہے کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو، فرمایا بالکل ادھر منہ کر دیں، اگر ہم اس مسجد کی طرف نسبت کریں تو مسجد قبلتین۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اس کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے۔ کس سے جھگڑا ہو جاتا ہے؟ یہودی سے۔ اب جب جھگڑا ہوا تو ضرورت پڑی فیصلہ کروانے کی، ضرورت پڑی۔ فقال الیہودی ننطلق الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھا یہودی، تھا لیکن نظریہ ٹھیک تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھ تو ہے مسلمان، میں ہوں یہودی، تیرا میرا ہو گیا جھگڑا، اب فیصلہ کروانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم اپنا جج، اپنا قاضی، اپنا فیصل جو ہمارا فیصلہ کرے مقرر کرتے ہیں۔ فقال الیہودی ننطلق الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا فیصلہ کرانے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ اور اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا بل ننطلق الی کعب بن اشرف۔ وہ کہنے لگا نہیں، کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کروائیں گے، یہ یہودیوں کی کتابوں کا عالم ہے۔ کعب بن اشرف کون ہے؟ یہودیت کی کتابوں کا اس زمانے میں بہت بڑا عالم دین تھا، یہودیوں کی کتابوں کا۔ یہودی کہہ رہا ہے رسول اللہ سے فیصلہ کروانا ہے، اور جو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے منافق بے ایمان، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، بل ننطلق الی کعب بن اشرف، بلکہ ہم کعب بن اشرف سے کیا کرائیں گے۔ تھا یہودی لیکن نظریہ تھا کہ ان کی بارگاہ سے جو فیصلہ ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ نا انصافی۔ یہ تھا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، لیکن کیونکہ دل میں گستاخی رسول کا پہلو موجود تھا، دل میں ناموس رسالت، عزت رسالت، توقیر رسالت، اداب رسالت کا ملکہ عقیدہ اور ذہن نہیں تھا، اگرچہ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اس کو پتا تھا میں جھوٹ پہ ہوں، جب فیصلہ سرکار سے کرا گیا تو میری خیر نہیں، تو میری خیر نہیں۔ اس سے قاضیوں کو، ججوں کو جو پنچایت میں بیٹھ کے مسئلے حل کرواتے ہیں، ان کو بھی ایک درس مل رہا ہے یہودی، کہہ رہا فیصلہ سرکار کریں گے، ہے ادھر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، کہتا ہے فیصلہ یہودیوں سے کروائیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا قانون اچھا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہتا ہے قانون مصطفیٰ اچھا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی۔ اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے گستاخ رسول، کہتا ہے نہیں نہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا میں نے زیادتی کی، میں نے ظلم کیا، کہتا ہے فیصلہ کروائیں گے لیکن قانون یہودیوں کا چلنا چاہیے۔ قانون کس کا چلنا چاہیے؟ یہودیت کا قانون۔ اب اس یہودی نے کہا نہیں جی میں کعب بن اشرف کے پاس نہیں جاتا، کرانا ہے فیصلہ تو تیرے نبی سے کروائیں گے۔ وہ ضد کر گئے، کہنے لگا تو عجیب بندہ ہے، یہ تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، میں خود یہودی ہوں، تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، تو ان کی ذات پہ کیا پڑھتا ہے؟ کلمے پڑھتا ہے، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو اپنے نبی سے فیصلہ نہیں کروانا چاہ رہا۔ یہ ذات نبی نہیں، شریعت نبی کے اصول آ رہے ہیں کہ ایک طرف قانون ہے یہودیت کا،
ایک طرف قانون ہے قرآن اور حدیث کا، یہودی کہہ رہے ہیں مجھے پسند ہے قانون قرآن اور حدیث کا، اور جو ظاہری مسلمان ہے گستاخ رسول کہتے نہیں مجھے قانون پسند ہے یہودیوں کا، مجھے قانون پسند ہے یہودیوں کا۔ یہودی نے کہا جی میں نے اس کے پاس نہیں جانا، وہ تو بے ایمان ہے، رشوت لیتا ہے۔ کعب بن اشرف کیا لیتا ہے؟ فرمایا اس کو تو رشوت، مجھے پتا ہے میں جو یہودی ہوں، اس کو بندہ رشوت دے جیسا مرضی اسے فیصلہ کروا لے۔ فرمایا تیرے نبی کا تو اس لیے کہا ہے، کائنات الٹ تو ہو سکتی ہے، نا انصافی وہاں ممکن ہی نہیں ہے، نا انصافی وہاں۔ آج بھی امریکہ کی سپریم کورٹ کے مین گیٹ پہ آج بھی یہ جملے سنہری حروف کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ کائنات میں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام لیا ہے، پوری اس دھرتی پہ آج تک کسی نے ایسا انصاف نہیں کیا۔ ہیں کافر لیکن انصاف کی شک کو ایسا مانا ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، وہ تو کافر ہیں، انہوں نے کب کہنا کب لکھنا، انہوں نے فقط سرکار کا نام لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جیسا انصاف آپ نے کیا ہے اس کائنات میں کسی نے ایسا انصاف نہیں کیا، کسی نے ایسا۔ یہ کیسے مسلمان حکمران ہیں جو اپنے نبی کے قانون کو نہیں مانتے؟ اندازہ لگایا۔ خیر ضد کرنے کے ساتھ اس نے کہا جی سرکار کی بارگاہ میں تجھے جانا پڑے گا ورنہ میں فیصلہ نہیں کرواتا۔ فلما رأى المنافق ذلك، جب اس نے دیکھا یہ تو بات ہی نہیں سنتے، اور اس نے کہا چلو یار چل۔ اتا معه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اور وہ یہودی، یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، آپ جو فیصلہ فرما دیں گے مجھے بھی قبول ہے، اور یہ آپ کی ذات پہ کلمہ پڑتا ہے، اس نے کہا مجھے بھی کیا ہے؟ قبول ہے۔ فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیہودی، دیکھو انصاف ہو تو ایسا ہو، منصف ہو تو ایسا ہو، ثالث ہو تو ایسا ہو، جج ہو تو ایسا ہو، قاضی ہو تو ایسا ہو۔ ایک جانب آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا کھڑا ہے، آپ کے پیچھے ظاہری داڑھی سجائی ہوئی ہے اس نے اپنے چہرے پہ، سارے کام ظاہری طور پہ مسلمانوں والے کرتا ہے، اور دوسری جانب کہہ رہا ہے بندہ میں یہودی ہوں، میں یہودی ہوں۔ جب سرکار نے دونوں کا مقدمہ سنا، دونوں کی گفتگو سنی، تو دیکھا کہ حق یہودی کی طرف جا رہا ہے۔ حق کس طرف جا رہا ہے؟ یہودی کی طرف جا رہا ہے۔ فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیہودی، سرکار نے فرمایا کہ اس معاملے میں یہودی حق پر ہے، تو جھوٹا ہے، تو کیا ہے؟ آج لوگ ادھر بھی مسلمان ہوتا ہے ادھر بھی، وہ کچھ تعلق رکھتا ہے، ڈنڈیاں مار کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ دونوں مسلمان ہیں جن کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے بٹھایا گیا، میں نے کیا کیا؟ یار یہ تو میرا قریبی ہے، یار یہ تو مجھے فلاں فلاں موقع پہ فلاں ڈوز بھیجتا ہے، پہنچاتا رہتا ہے، چلو کوئی کچھ نہیں ہوتا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں نے اس گندی نسبت سے، اس گندے تعلق سے، وہ بھی مسلم، میں نے نا انصافی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے فیصلہ غلط کر دیا۔ میرے محبوب کی شان دے، ایک نمازیں پڑھتا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں یہودی ہوں، لیکن جب انصاف سے مقدمے کو دیکھا فرمایا کہ اس میں سچا یہودی تو ہی ہے، قصور اس کا ہے جو میرے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، قصور اس کا ہے جو میرے پیچھے۔ سرکار نے فیصلہ کر دیا۔ ابھی تک قرآن نہیں آیا، ابھی تک یہ آیت سورہ نساء کی 60 نازل نہیں ہوئی، سرکار نے فیصلہ کر دیا۔ فلما خرجا من عنده، جب ادھر نہیں بولا بے ایمان، کیونکہ بے ایمان اور گستاخ کی نشانی یہی ہے، جب کوئی پڑھا لکھا سامنے ہوگا اس کے سامنے بکواس نہیں کرے گا، ورنہ آئے آج بیٹھا ہے محمد نواز شریف کو جتنے مفتی ملتے ہیں پوری دنیا سے لے آئے مفتی، ایک طرف بٹھائے، جو اس نے کام کیا کہ عزت اور ناموس رسالت کی خاطر ایک شخص کو جہنم رسید کیا، تو مفتی بٹھا مناظرہ کرا لے شریعت کی روشنی میں، ان کو کہ ثابت کرو کہ ملک ممتاز قادری پھانسی کا مستحق تھا۔ خدا کی قسم ہے میرے مسلک کا ایک بندہ ہی تیرے کائنات کے مفتیوں کو کافی ہے،
جو تیرے جمتے گھر سے مفتی آئیں گے، صحیح مفتی تو تیرے اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا۔ ایک طالب علم بھی مسلک اہل سنت کا اس طرف سے بیٹھ جائے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن تیرے مفتی سے یہ موقف ثابت ہو سکتا، موقف یہی ثابت ہوگا کہ تو قاتل ہے، تو ناموس رسالت کا گستاخ ہے، تو رسول اللہ کا گستاخ ہے، تو قرآن کا مخالف ہے، رسول اللہ کی حدیث کا مخالف ہے، اور سرکار کے فیصلے کو تو نے نہیں مانا، سرکار کے فیصلے کو تو نے نہیں مانا۔ اب اس یہودی نے کہا دیکھ لیا جی سرکار کا فیصلہ، وہ کہنے لگا نہیں مجھے پسند نہیں آیا یہ فیصلہ۔ کون؟ جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، مسجد نبوی میں جی فلاں دن نماز پڑھ آیا ہے، فلاں دن کعبے میں گیا ہے، ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سن، رسول اللہ کے پیچھے کیا پڑھنے والا؟ کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ، میں نہیں اس فیصلے کو مانتا۔ اس نے بھی تو یہی کہا ہے نا، میں نہیں اس فیصلے کو مانتا جو قرآن و حدیث کہتا ہے، میں نے وہ کرنا جو مجھے امریکہ کہہ رہا ہے، میں نے وہ کرنا جو مجھے امریکہ کہہ رہا ہے۔ کتنا الٹ نظام ہے۔ ایک رسول اللہ کی شان میں بھونکتی ہے وہ کتیا آسیہ ملعونت، اس کتیا کو چھڑانے کے چکروں میں پڑے جو سرکار کو بھونکتی ہے، اور ایک بھونکنے والے کو جہنم رسید کرتا ہے تو اس کو پھانسی کے پھٹے پہ لٹکا دیجئے۔ یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی حالت۔ یہ فرعونیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ یزیدیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ قرآن کو معذاللہ ثم معذاللہ جان بوجھ کے قرآن کے قانون کو توڑنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حالانکہ ابو داؤد کی حدیث، میرا یہ موضوع نہیں کہ کتنے صحابہ نے یہ کام کیا، کتنے صحابہ نے، آج تو فقط ہے کہ یہ نظریہ قرآن نے پیش کیا، بس اتنی بات۔ ایک صحابی ہے، ان کی بیوی ہے، اس سے 2 بیٹے پیدا ہو چکے ہیں، اتنی دیر سے بیوی ہے، یہ نہیں کہ آج ہی نکاح کر کے لائیں، 2 بیٹے پیدا ہو چکے۔ ایک رات اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو رسول اللہ کے شان کے خلاف تھی، بس اس صحابی سے برداشت نہ ہوا، خنجر لیا، وہیں اسی بسترے پہ جہاں اس کی بیوی لیٹی ہوئی تھی وہیں اس کو ذبح کر دیا۔ جب دن ہوتا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس غلام نے اپنی بیوی کو رات ذبح کر دی، اس سے پوچھیں کیوں؟ یہ سیاہ کی حدیث۔ سرکار نے فرمایا میرے غلام یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس اس نے آپ کی شان میں کوئی جملہ ہی ایسا بولا ہے جو اپنی برداشت سے باہر تھا، آپ کی شایان شان نہیں تھی، میں نے خنجر اٹھایا اپنی بیوی کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ اب سننا قانون کیا ہے جب کوئی ایسا کام کر لے؟ اب بندے کہتے ہیں جی یہ حاکم وقت کی ذمہ داری تھی۔ حاکم وقت رسول اللہ ہے یا یہ صحابی ہے؟ سرکاریں تو جہاں ہیں نا، تو پھر اس صحابی نے کیوں اس کو ذبح کیا؟ یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ حالانکہ وہاں حکومت ایسی تھی کہ گستاخ کو گستاخی کی سزا ملتی تھی۔ سرکار نے نہیں فرمایا تھا کون ہے جو فلاں گستاخ کو جا کے جہنم حاصل کر دے، فرمایا اگرچہ، کیا فرمایا؟ اگرچہ وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہو، فرمایا پھر بھی ذبح کر کے اس کتے کو جہنم رسید کر دو۔ حالانکہ قانون ہے جو حرم کعبہ میں آ جائے بھلے مجرم بھی ہو، کانا آمینہ، قرآن کہہ رہا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ عام مجرمین کے لیے قانون ہے، جو ہماری عزت و ناموس کا گستاخ ہو، فرمایا وہ کعبے کے پجوں میں لپٹا بھی ہو، کون ہے جو اس کتے کو جہنم رسید کر کے آئے؟ سرکار کے صحابی نے یا رسول اللہ مجھے اجازت، فرمایا جا اس کو جہنم رسید کر دو۔ اس نے کیا کیا تھا؟ یہی کچھ جو سلمان تاثیر نے کیا تھا، اس نے بھی گستاخی کی تھی۔ یا رسول اللہ میری بیوی نے آپ کی شان میں کیا کی ہے، بس مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اب فیصلہ سن، رسول اللہ کا فیصلہ کیا ہے اس طرح کے معاملے میں جو کام کیا ملک ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے؟ کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا ان دمہ حدر او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس طرح کے بندے کا خون اسلام ضائع کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جس نے اس کو ذبح کیا اس کی نہ دنیا میں کوئی سزا ہے نہ قبر و آخرت میں سزا ہے۔ جو ہمارا گستاخ ہے اس کی سزا یہی ہے، ہم نے بھی تو اس کو ذبح کروانا تھا، چلو تو نے دیونے کی ذبح کر دی ہے، اے میرے غلاموں اس میرے بندے نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس پہ کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ بتاؤ اپنی بیوی کو ذبح کرنے والا شخص سرکار کی زہری حیات میں فرما ان دمہ حاضر، اس کا خون ضائع گیا ہے۔
کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا، کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اب اس نے کہا جی مجھے تو پسند ہی نہیں آیا رسول اللہ کا فیصلہ، مجھے تو اس نے کہا پھر کہاں جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا وقال انطلق بنا الی عمر، آپ یہ فیصلہ عمر سے کروائیں، جو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے۔ وہ یہودی کو کہہ رہا ہے مجھے رسول کا فیصلہ پسند ہے، فیصلہ مجھے رسول کا قانون مجھے پسند نہیں ہے، رسول اللہ نے جو اس معاملے میں لا عطا فرمایا مجھے وہ پسند نہیں ہے، بلکہ اب کہاں جانا ہے میں نے؟ یہودی نے کہا یہ تیری مرضی ہے، عمر تو ان کا بھی غلام ہے، عمر تو ان کا بھی، تو آقا کی نہیں مانتا، عجیب بندہ، کہتے عمر کے پاس جانا، چلو چل پڑے دونوں۔ فَأَتَيَا عُمَرَ فَقَالَ الْيَهُودِي، جب دونوں سرکار خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچے تو یہودی نے کہا کہ میرا اور اس کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا اور ہم گئے تھے الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقضى لی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، آپ کا قانون یہ ہے کہ اس معاملے میں میں ٹھیک ہوں، اس معاملے میں میں کیا ہوں؟ ٹھیک ہوں، لیکن یہ بندہ ہی نہیں مانتا، فلم یرت، یہ راضی نہیں ہوا بقضائہ، رسول اللہ کے فیصلے سے۔ یہ آپ جیسا جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا مجھے سرکار کا فیصلہ پسند ہی نہیں ہے، اور پھر کہنے لگا اب عمر سے فیصلہ کروانا ہے۔ فقال عمر للمنافق، جناب عمر بن خطاب نے تصدیق کی خاطر پوچھا، وہ جو سرکار کے پیچھے کیا پڑھتا تھا لیکن اندر گستاخی رسول کا مادہ رکھتا تھا، آپ نے اسے فرمایا اکذالک، یہ جس طرح یہودی نے کہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یہودی نے کیا کہا تھا؟ ہمارا جھگڑا ہوا، ہم فیصلہ کروانے سرکار کی بارگاہ میں گئے تو فقضا لی، سرکار نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، اور یہ بندہ راضی نہیں ہے رسول اللہ کے فیصلے پہ۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کیونکہ ایک بہت بڑا قدم اٹھانا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا جو راضی نہیں تھا سرکار کے قانون پہ، جو راضی نہیں تھا رسول اللہ کے فیصلے پہ، فرمایا اقذالک، یہ اسی طرح ہے جس طرح یہودی کہہ رہا ہے، آپ دونوں گئے تھے، رسول اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور آپ نے قبول نہیں کیا۔ قال نعم، اس کی قسمت کھوٹی، کہنے لگا ہاں جی ایسے ہی ہے۔ فرمایا ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، ابھی تک جبریل نہیں آئے قرآن لے کے، ملک غازی ملت ممتاز قادری، تیری قبر پہ رب کی قیامت تک لا تعداد رحمت نازل ہوں، تو نے وہی کام کیا ہے جو 1400 سال پہلے فاروق اعظم نے کر کے دکھایا تھا، تو نے تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد کیا ہے، فاروق اعظم وہ عاشق ہے ابھی تک حکم بھی نہیں آیا پہلے ہی کام کر کے دکھا دیا۔ فرمایا ٹھہرو عمر تمہارا فیصلہ کرتا ہے، ٹھہرو۔ ٹھہر گئے حتی اخرج، یہاں تک کہ جناب عمر و البیت اپنے گھر میں تشریف لے گئے، پھر اپنے گھر سے آپ باہر تشریف لائے۔ وَأَخَذَ السَّيْفَ، وَأَخَذَ السَّيْفَ، آخذہ لیا ہوا تھا آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں، السیف، چمکتی ہوئی تلوار۔ اب فیصلہ ہو رہا ہے، جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے، خلیفہ ثانی نے فرمایا میں قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جس کو رسول اللہ کے کسی فیصلے سے جس بندے کا اتفاق نہ ہو، خلیفہ ثانی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں زندہ رہنے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ نواز شریف سن، اور ہم دیکھیں نہ دیکھیں، زندگی وفا کرے نہ کرے، دیکھنا اس کا انجام ہوتا کیا ہے، دیکھنا اس کا انجام اللہ دنیا میں اور قبر آخرت میں اس ذلیل انسان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے ناموس رسالت کے قانون کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اس نے رسول اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے دیے ہوئے قوانین کو توڑنے کی کوشش کی اور اپنی حد تک اس کو توڑ ڈالا ہے۔ دیکھنا اللہ کریم اس ظالم کے ساتھ کرتا کیا ہے، دنیا دیکھے گی یہ ذلیل ہو کے مرے گا،
دنیا دیکھے کہ کتے سے زیادہ یہ ذلیل ہوگا، یہ اور اس کے سارے ہم خیال، خواہ وہ پادری ہوں یا وہ کوئی اور بلا ہوں، سب کے سب ذلیل ہو کے مریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی ہے۔ فاروق اعظم آئے اور ہاتھ میں کیا لی ہوئی ہے؟ قبلہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی امام احمد رضا خان صاحب کی تفسیر نہیں ہے میرے سامنے کہ بندے کے اپنے گھر سے ہی ہے، میں عربی تفاسیر کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ کسی پادری کو تکلیف ہو رہی ہو تو جتنی عربی تفسیریں تجھے درکار ہوں ہم تیرے منہ پہ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ آئے اور ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ تلوار۔ بس کیا کیا؟ فَضَرَبَ بِهِ الْمُنَافِقُ حَتَّى بَرِدَ۔ فاروق اعظم نے تلوار اٹھائی اور وہ جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے اور کیا کہا؟ مجھے سرکار کا فیصلہ، مجھے سرکار کا یہ قانون، بولو تو صحیح۔ فاروق اعظم نے اس کی گردن اڑا دی، بڑا شور کھڑا ہو گیا، شور برپا ہو گیا، ابھی تک جبریل نہیں آیا، مدینے میں شور مچ گیا۔ وہ فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، فاروق اعظم نے ایک مسلم کو ذبح کر دیا ہے، قصور بھی کوئی نہیں ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں پھر فیصلہ چلا گیا۔ آپ کے غلام نے آج ایک مسلمان کو کیا کر دیا ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، وہ اپنے آپ کو تو مسلمان ہی سمجھتا تھا نا، جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں۔ اب اللہ کریم کے پاک محبوب کی بارگاہ میں فیصلہ آ گیا کہ یا رسول اللہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ اور میرے محبوب کی تو عادت یہی ہے، جب تک پیچھے کوئی حکم نازل نہ ہوا اور اس معاملے میں کوئی فیصلہ آ جائے تو وحی کا انتظار شروع فرماتے ہیں کہ رب کی مرضی کیا ہے، رب کی مرضی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی یوحى کے تحت انتظار شروع ہے۔ یا رسول اللہ عمر نے مسلم کو قتل کر دیا، عمر نے مسلمان کو ذبح کر دیا، ان کے اوپر مقدمہ چلائیں۔ فرمایا کچھ دیر تو انتظار کرو، اللہ کی مرضی تو معلوم کرو۔ جبریل آتے ہیں، کون آتے ہیں؟ جبریل آتے ہیں، سننا یا رسول اللہ، اللہ کریم قرآن کا یہ پیغام عطا فرمانا ہے۔ اب یہ آیت جبریل لے کے آئے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، بے شک آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے گمان میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یزعمون، ان کا گمان ہے اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی عزت جو نہیں کرتے، آپ کے دیے ہوئے قانون جو نہیں مانتے، آپ کے دیے ہوئے قوانین کو انہوں نے مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ کے ہاں تو مسلمان نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر یریدون، جب کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے، فیصلے کی حاجت آئے، یریدون، آپ نے اس بندے کو دیکھا جس کا ارادہ ہے ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ کسی شیطان سے جا کے فیصلہ کروائے۔ یہ کعب بن اشرف کو عربی مفسرین نے کہا قرآن میں شیطان کہا گیا کیونکہ وہ بہت بڑا گستاخ رسول تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا کیا تھا، اور یہ منافق کہہ رہا تھا کہ میں نے فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ کعب بن اشرف سے۔ گویا یہ کہہ رہا میں نے یہودیوں کا فیصلہ ماننا ہے، میں نے یہودیوں کے دیے ہوئے قانون ماننے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس کو دیکھا جو کہہ رہا مجھے یہودیوں کا قانون اچھا لگتا ہے، مجھے یہودیوں کا قانون اچھا لگتا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم ہے کہ یہودیوں کے قانون کو نہیں ماننا، مسلمانوں کو حکم ہے اگر یہ مسلمان ہے، قَدْ أُمِرُوا، ان کو تو حکم دیا جا چکا ہے، أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ سوائے رسول اللہ کے قانون کے جتنا بھی قانون ہے ان سب کا تم نے انکار کرنا ہے، ان سب کا تم نے کیا کرنا ہے؟ محبوب اس بدمعاش کو دیکھا ہے آپ نے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کی تو ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور کرے، مسلمانوں کو دین سے دور کرے۔ فاروق نے جو فیصلہ کیا ہے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے عمر نے جو اس بےایمان کو ذبح کر دیا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کی سزا یہی ہے، کیونکہ اس نے آپ کے فیصلے کو مانا، آپ کے قانون کو مانا۔ ابھی تک عمر بن خطاب تھے، جب قرآن آ گیا سننا فاروق کا لقب کیوں ملا ہے؟ ناموس رسالت پر
قانون کو لاگو کیا عمر بن خطاب نے. سرکار نے اسی دن فرمایا لوگوں اگر کوئی فاروق کو دیکھنا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب کو دیکھ لے. فاروق کس کو کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل کے مابین فیصلہ پورا کر دے، جو حق اور باطل کے مابین جتنی رائے ہوں سب کو ذبح کر کے بتا دے یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس کو فاروق کہا جاتا ہے. اور سرکار نے فرمایا آج تک عمر بن خطاب تھے، اگر صحابہ تمہیں فاروق دیکھنا ہو تو میرے عمر کو دیکھو، ہم نے آج سے ان کو فاروق بنا دیا ہے. ہم نے آج سے ان کو کیا بنا دیا ہے؟ فسم الفاروق. اسی دن سرکار نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا ہے. فرمایا یہ وہ ہستی ہے، ان کی سیرت کو دیکھ لینا، حق کیا ہے باطل کیا ہے. فرمایا یہ فاروق ہے. میرے بھائیو بزرگوں، قرآن کی روشنی میں رسول اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں فیصلہ گیا، جو کچھ ہوا آپ سب نے سن لیا. اب آپ سے سوال ہے سیدنا فاروق اعظم نے ایک نمازی شخص کو کیوں قتل کیا؟ سیدنا فاروق اعظم نے ایک سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کو کیوں ذبح کیا؟ بتاؤ. اب آپ سن چکے ہیں. کیونکہ اس نے رسول اللہ کا فیصلہ، سرکار کا قانون، ایک عام فیصلہ تھا. اندازہ لگائیں یہ ناموس رسالت کا فیصلہ نہیں، عام کوئی جھگڑا تھا بھائی. عام جھگڑے کی بات ہے. عام جھگڑے میں ایک شخص نے سرکار کے قانون کو مانا تو صحابہ نے کیا عقیدہ دیا؟ فرمایا قرآن تو جو نازل ہوگا دیکھی جائے گی. فیصلہ ایمان یہی کرتا ہے کہ ایسے بے ایمان زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. فاروق اعظم نے ذبح کیا، اللہ نے فاروق اعظم کی تائید میں قرآن نازل فرما دیا. فرمایا کہ جو اس نے کیا ہے اللہ کو بھی یہی پسند ہے، اللہ کو بھی یہی پسند ہے. اب فاروق اعظم نے تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ قدم اٹھا لیا. حالانکہ حکومت بھی وہ ہے جہاں عین انصاف ہر مجرم کو سزا دی جاتی ہے، اور یہاں قرآن بھی نازل ہو چکا. یہ تو ایک آیت ہے، اس طرح کی کثیر آیات قرآن میں موجود ہے. قرآن بھی نازل ہو چکا. حکومت بھی ظالموں کی ہے کہ گستاخوں کو سزا نہیں دیتی. اگر میرے غازی نے یہ کام کیا ہے تو بتائیں قرآن کے مطابق ہے یا خلاف قرآن ہے؟ جن کو سمجھ آیا وہی بولے، جن کو سمجھ نہیں آیا کسی وجہ سے وہ تو بیچارے مجبور ہیں. میں پوچھتا ہوں غازی ملت نے جو قدم اٹھایا اللہ کے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر سزا کس چیز کی دی گئی؟ جب کام قرآن کے مطابق کیا ہے، رسول اللہ کے فیصلے کے مطابق کیا ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق کیا ہے. اگر ادھر پھانسی ہے تو نواز شریف بتا فاروق اعظم کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے تو قرآن کے نزول سے پہلے یہی کام کر دیا تھا. اور موجود ہے رسول اللہ خود. میں سمجھتا ہوں یہ کام ان سے کروائے گئے تاکہ آنے والوں کی رہنمائی ہو. کوئی یہ نہ کہے وہاں تو ایسا کوئی کام ہی نہیں ہوا، وہاں ایسے کثیر کام ہوئے ہیں. صحابہ نے گستاخوں کو ہاتھوں سے ذبح کر دیا. ہاتھوں سے کیا کیا ہے؟ ذبح کیا ہے. میرے بھائی اب کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن تو حق کہہ دیتا ہے، قرآن تو حق بولتا ہے. اب کم از کم آپ کو یہ آیت سننے کے بعد اتنی سمجھ ضرور آ چکی ہوگی کہ اس معاملے میں علماء اہل سنت کا جو موقف ہے، ملک ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء حقہ کا جو موقف ہے، کم از کم اتنی تو سمجھ آئی ہے نا، وہ قرآن کے مطابق، وہ قرآن کے. تو پھر جب پتہ چل گیا کہ اس طرف ظالم کھڑے اور علماء اہل سنت عین قرآن کھڑے ہیں، تو جب باری آ جائے ان کو سپورٹ کرنے کی تو پھر ظالموں کو سپورٹ کیا جائے گا یا علماء اہل سنت کو سپورٹ کیا جائے گا؟ لیکن دیکھ لینا وقت آئے گا لوگ پھر ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ لوگوں میں عزت، غیرت، شعور سب مردہ ہو چکا ہے. ان کے ضمیر فروخت ہو چکے ہیں، ان کے اندر اتنی عزت ہی نہیں ہے. اگر کوئی صحیح بندہ نہیں آتا اگلے الیکشن میں، خدا کی قسم ان کو ووٹ دینا ہی حرام ہو گیا. آپ اپنا ووٹ ہی کسی کو نہ ڈالیں. ان سارے ظالموں نے جو کرتوت کیے آپ سب کے سامنے ہیں. اللہ کریم سے دعا گو ہے اللہ مجھے آپ سب کو جب تک زندہ رہیں قرآن اور حدیث کو سیکھ کر سرکار کی شریعت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ایک مرتبہ